صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمیں ان کا حال بتائیں تاکہ ہم انہیں دوست رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو محض رضائے حق کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ مال و دولت کے لیے۔ ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں اور وہ نور کے ممبروں پر مقیم ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا جبکہ لوگ غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اولیاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اللہ کے دوست ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی نبھاتا ہے، اس کی قدر و منزلت کرتا ہے، تو ایسے بندے پر رحمت کی بارش برستی ہے۔ نبوت ایک عہدہ ہے، لیکن ہر نبی اعلیٰ ترین ولی بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ ولایت اللہ کے ساتھ دوستانہ تعلق کا نام ہے۔ ولایت کا لفظ ولی سے نکلا ہے۔ ولی کے معنی دوست، مددگار، کارساز، محبت کرنے والا، سرپرست، بلا فصل، با اختیار، ذمہ دار ہے، وارث ہے، یہاں بھی ذمہ دار اور اگلی دنیاؤں میں بھی ذمہ دار، یہاں بھی وارث اور وہاں بھی وارث۔ امام المتقین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سینے اسرار الہی کی قبریں ہیں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، نبوت اور ولایت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی تاریخ میں کوئی ایک بھی ولی ایسا نہیں ہے جس نے آل نبی اور اولاد علی کے گھرانے سے براہ راست یا بالواسطہ فیض نہ پایا ہو۔ حدیث قدسی ہے، میرے بندوں میں اولیاء اللہ وہ ہیں کہ میری یاد کے وقت ان کی اور ان کی یاد کے وقت میری یاد آتی ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دیکھے جائیں تو اللہ کی یاد آ جائے۔ ایک اور مرتبہ فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جب انہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہمارے لیے کون سا ہم نشین بہتر ہے؟ تو فرمایا، وہ کہ جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کے کلام سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ روایت ہے کہ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بنگال تشریف لے گئے اور تنے تنہا مندر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے پوچھا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ تو فرمایا، مسافر ہوں۔ لوگوں نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ سن کر آپ نے کچھ دیر سوچا اور فرمایا کہ اگر چلا گیا تو اپنا مشن پورا نہ کر سکوں گا، لہٰذا ضرورت ہے کہ اپنی خداداد قوتوں کا اظہار کروں۔ آپ مندر کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی انگلی اٹھائی اور لا الہ الا اللہ پڑھا۔ مندر دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ جو لوگ آپ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے وہ خوف زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ حکمران فوج آئی اور وہ بھی خوف زدہ ہو گئے، آپ کے قریب نہیں گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار ہو جاؤ، یقیناً اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم۔ غور کریں کہ جہاں خطرناک کا بورڈ لگا ہوا ہو اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ اللہ کے ولی بھی اللہ کی قوت کے پاور ہاؤس ہیں۔ ان سے خبردار رہنا اس لیے کہ وہ بہت بے خوف اور بے غم جماعت ہے، ان میں اللہ کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ حضرت بابا قادر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے، تیر آدھے راستے سے واپس لے آتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت دی جاتی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس لے آتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کے فرمان سے دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ روایت ہے کہ بغداد شریف میں ایک بہت مالدار سوداگر ہر وقت اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔
نماز کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ انہیں کوئی سمجھاتا تو وہ ٹال دیتے۔ وہاں قریب ایک مسجد میں ایک فقیر اللہ کے دوست رہتے تھے۔ لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس سوداگر کو نماز کی نصیحت فرمائیں۔ لوگوں کے مجبور کرنے پر وہ فقیر ولی سوداگر کے پاس گئے اور فرمایا، بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں کاروبار میں بہت مصروف رہتا ہوں، نماز کے لیے وقت کیسے نکالوں؟ یہ سن کر فقیر ولی نے فرمایا، اچھا، رفع حاجت کے لیے تمہارے پاس وقت ہے اور نماز کے لیے وقت نہیں ہے؟ اتنا کہہ کر وہ فقیر چل پڑے۔ ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر یہ تھی کہ سوداگر وجد میں آ گیا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنا سارا سامان لٹا دیا۔ تنے تنہا اس فقیر کی خدمت میں جا کر رہنے لگے اور بڑے مرتبے کو پہنچے۔ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے دوستوں کا دشمن اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ جو شخص دشمنی کرے اللہ کے کسی دوست کے ساتھ، بے شک اس نے اللہ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے اس کی زبان اولیاء کرام کی شان میں گستاخی اور تنقید پر اترے گی۔ ایک مرتبہ ایک مولوی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ نامناسب بات کی کہ امام صاحب کو تو صرف 18 حدیثیں یاد تھیں۔ مولوی کی اس خرافات کا علم جب مولانا داؤد غزنوی کو ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ آدمی مرتد ہو جائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں اس مولوی نے قادیانی ہونے کا اعلان کر دیا۔ مولانا داؤد غزنوی سے ایک آدمی نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ مولوی مرتد ہو جائے گا؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا، جب میں نے مولوی کی بکواس سنی تو مجھے فوراً خیال آیا کہ امام ابو حنیفہ ولی اللہ ہیں اور انہوں نے براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں 2 سال گزارے اور فیض حاصل کیا ہے۔ جنگ میں دشمن ایک دوسرے کی قیمتی چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ولی اللہ اللہ کی قیمتی شے ہے اور انسان کی قیمتی شے ایمان ہے، لہٰذا اللہ نے مولوی کا ایمان ختم کر دیا۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ اپنی اطاعتوں سے میرے اتنی قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ روایت ہے کہ دہلی شہر میں ایک بندہ انتقال کر گیا۔ شہر سے باہر نماز جنازہ کے لیے گئے، 11 صفیں بن گئیں، مولوی کوئی نہیں تھا۔ ایک بزرگ اللہ اللہ کرتے وہاں سے گزرے تو لوگوں نے ان سے کہا، نماز جنازہ پڑھا دیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں مولوی نہیں ہوں، فقیر آدمی ہوں۔ لوگوں نے انہیں پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نیت باندھی اور اللہ اکبر کہا، پھر بلند آواز سے وجل ثناؤک پڑھنے لگ گئے۔ تکرار شروع کر دی، 11 بار پڑھی۔ پیچھے والے سمجھے کہ بھول گئے ہیں۔ ایک نے پیچھے سے لقمہ دیا، لیکن فقیر ولی وہی دہراتے رہے۔ ایک اور نے کہا، آگے پڑھیں۔ فقیر نے جواب دیا، مرنے والا دوزخی ہے، جب تک اسے معافی نہیں ملے گی میں یہی کہتا رہوں گا۔ اور پھر وہی تکرار شروع کر دی۔ غیب سے ندا آئی، اسے معاف کر دیا گیا۔ تو فقیر ولی نے آگے پڑھنا شروع کر دیا اور دعائے مغفرت کی تکرار شروع کر دی۔ پیچھے سے پھر لقمہ دیا گیا۔ فقیر ولی نے فرمایا، پیچھے کھڑے بھی دوزخی ہیں۔ پھر دعا کی اور ندا آئی، سب کو معاف کر دیا۔ نماز جنازہ مکمل ہو گئی، لوگ جانے لگے تو فقیر ولی نے فرمایا، سب رک جاؤ اور یہیں بیٹھ جاؤ، میں مجدد الافسانی کا مرشد سید رضی الدین عرف خواجہ باقی باللہ ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا اللہ تو نے اس میت کو معاف فرما دیا، یہ تیرا بندہ ہے، مجھ پر کوئی احسان نہیں، ان زندوں کو بھی معاف فرما دے، یہ بھی تیرے بندے ہیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ اگر مجھ پر کوئی احسان کرنا ہے تو ان 11 صفوں میں موجود 200 لوگوں کو
ولی بنا دے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ولی بنا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولیاء میری صدری کے نیچے پوشیدہ ہیں اور ان کو میرے سوا اور میرے دوستوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔